تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری میں امت مسلمہ کے ہر بچے، بوڑھے اور نوجوان کے لیے ایک پیغام ہے۔ علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی شاعری، تحریر اور تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ آپ کی انقلابی شاعری نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا، انہیں خواب غفلت سے جگایا، عمل کا پیغام دیا اور روشن مستقبل کا راستہ دکھایا۔ علامہ محمد اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ، آزاد اور خود مختار وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کے اس خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں سامنے آئی۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کیا۔ یہی وہ کالج ہے جہاں انہیں مولوی میر حسن جیسے شفیق اور لائق استاد سے فیض حاصل کرنے کا سنہری موقع ملا۔ علامہ محمد اقبال نے جو بڑا رتبہ حاصل کیا، اس میں مولوی میر حسن کی توجہ کا اہم کردار ہے۔ پھر آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور فلسفے میں ایم اے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کو شاعر کے طور پر باقاعدہ پہچانا جانے لگا تھا۔ 1905 عیسوی میں آپ قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے اور پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر آپ نے باقاعدہ سیاسی جدوجہد شروع کر دی۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خودی، بھائی چارے، اتحاد اور بیداری کا پیغام دیا۔ آپ کی شاعری کی کتب میں بانگ درا، ضرب کلیم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے نہایت دلچسپ اور سبق آموز نظمیں لکھیں۔ ان میں بچے کی دعا، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد اور جگنو شامل ہیں۔ ہر نظم میں بچوں کے لیے ایک خاص نصیحت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے بڑے دروازے کے سامنے ہے۔ سینکڑوں لوگ روزانہ وہاں فاتحہ خوانی کرنے آتے ہیں۔